شمال تو ٹریا تے جنوب، ہیٹھا تو لے کے اتر، پوری زمین نو جبریل پڑھ کے آیا۔ تو سکے مولا تیری زمین وچ جبریل نو جڑا زمین دا ٹکڑا پسند آیا ہے او عرب دا ٹکڑا پسند آیا۔ کیڑا ٹکڑا؟ عرب دا ٹکڑا پسند آیا ہے۔ اللہ فرمائے میرا محبوب جاوے تو عرب دی دھرتی تے جاوے۔ مولا عرب دے اندر مختلف قبیلے، تیرا محبوب کیڑے قبیلے وچ جاوے؟ رب فرمائے اس قبیلے دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلیٰ ہوئے۔ مولا سب تو چنگا قبیلہ قریشیاں دا قبیلہ ہے۔ رب فرمایا قریشیاں دے قبیلے وچ جاوے۔ مولا قریشیاں دے قبیلے دے اندر مختلف خاندان ہیں، تیرا محبوب کیڑے خاندان وچ جاوے؟ اللہ فرمایا اس خاندان دا انتخاب کر جڑا سب تو اعلیٰ، مولا سب تو چنگا خاندان بنی ہاشم دا خاندان ہے۔ اللہ فرمایا میرا محبوب جاوے تے بنی ہاشم دے خاندان وچ جاوے۔ میرا نبی اعلیٰ ہے نا؟ نہیں بولنا تسی میرے نا؟ میں آدھا پیا اگر تو اڈا بھی ایو ایمان ہے تو میرے سے یک زبان ہو جائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی اعلیٰ ہے۔ میرا نبی، ہمارا نبی، پیارا نبی، تو جڑیاں چیزیں میرے نبی نال جڑ جاویں او بھی ایک واری ہو رہا کچھ، کلمہ بھی، کتاب بھی، ذات بھی، بات بھی، صفات بھی، چہرہ بھی، زلفاں بھی، اکھاں بھی، ہونٹ بھی، ہاتھ بھی، سینہ بھی، مدینہ بھی، پسینہ بھی، اخلاق بھی، رحمت بھی۔ چونکہ میرا نبی اعلیٰ ہے نا تو جڑیاں چیزاں میرے نبی نال جوڑیاں جا رہی ہیں وہ بھی اعلیٰ اعلیٰ چیزاں کا انتخاب ہو رہا ہے میرے نبی واسطے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعلیٰ چیزاں کا انتخاب ہوئے میرے محبوب واسطے۔ میرا نبی جس علاقے میں چاہے وہ علاقہ اعلیٰ، جس قبیلے میں چاہے وہ قبیلہ اعلیٰ، جس خاندان میں چاہے وہ خاندان اعلیٰ، جس باپ کے گھر آوے وہ باپ اعلیٰ، جس ماں دی جھولی میں چاہے وہ ماں اعلیٰ، جس شہر میں چاہے وہ شہر اعلیٰ، مکے میں آوے تو مکہ مکرمہ، مدینے میں جاوے تو مدینہ منورہ، عرش پہ جائے تو عرش عرش معلا۔ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر، عمر آئے تو فاروق اعظم، عثمان آئے حیا کا پیکر، علی آئے تو شیر خدا۔ تو ایک رنگ دا کالا بلال آگے، وہ ایک رنگ دا کالا بلال آگیا، ٹردہ مکے دیاں گلیاں دے وچ بدائے، اے دے پیران دا کھڑکار جنت دیاں بہاراں وچ آئے۔ اللہ نے میرے نبی نو ایسا اعلیٰ بڑھایا کہ جڑی چیز میرے نبی نال جڑ دی گئی وہ اعلیٰ ہو گئی، اعلیٰ چیزہ دا انتخاب ہو گیا۔ بس سنیے، سلسلہ نبوت ختم ہوا، میرے نبی دا دور مبارک آ گیا، اعلیٰ چیزہ دا انتخاب ہو گیا۔ میرے نبی دا نور قبیلہ قریش میں منتقل ہو گیا، خاندان بنی ہاشم میں آ گیا، حضرت عبد المطلب دی پیشانی تک آ گیا، حضرت عبداللہ دی پیشانی میں آ گیا، اور پھر میرے نبی دی پاک اماں حضرت سیدہ آمنہ دے شکم میں آ گیا۔ میرے نبی دی پاک اماں حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا، آپ فرمانی ہیں جدو حضور دا نور میرے پاس آیا نا تو آپ فرما دیا میں دیاں برکتاں دیکھیاں کہ دوپہر دا ویلا ہے، سورج پوری آب و تاب دے نال روشن ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں مکے دی گلی دے اندر جو چلی تو میں کیا دیکھیا کہ آسمان تے بادل آ کے میرے سر تے سایہ پہ کر دے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں مکے دی زمین تے چلی، مکے دی زمین پتھریلی زمین آ، پتھراں دا کم آ، میرے پیران چیر دینا، میرے پیران تے خراش ڈالنا، لیکن حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا میں حضور دا نور لے کے پتھراں تے قدم رکھے میں نو پتھراں دے اندر نرمی محسوس ہوئی۔ آپ فرما دیا میں وقت دی وستی تو باہر نکلی، میں دیکھا میرے قبیلے دیاں عورتاں، قریشیاں دیاں عورتاں خوہ تے کھلوتی گئیں، رسی لڑکاں دیاں، ڈول لڑکاں دیاں، خوہ وچوں پانی چھک دیاں، مینوں بھی جدن پانی دی لوڑ پوے میں رسی لڑکا کے ڈول سٹ کے پانی چھکیا کر رہی ہاں، پر کملی والے دا نور لے کے میں خوہ دے قریب پہنچی، کیا منظر دیکھیا کہ پانی زمین دی تلوی سطح تو اتے آ کے میں آمنہ دے قدمانوں چومیندہ کھلوتا۔
حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے آپ فرما دیا نے برکتہ اے رحمتہ میں حضور دی آمد تو پہلے بیچھئے آئیے سنیے حضور کی آمد کا وقت آ گیا کائنات میں بہار کا وقت آ گیا لیکن ہویا کہ حضور دی آمد تو پہلے حضور دے والد فوت ہو گئے حضور کی آمد سے پہلے حضور کے والد فوت ہو گئے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضور جب پیدا ہوئے تو حضور یتیم پیدا ہوئے سرت باپ نہ سایہ نے یتیم پیدا ہوئے اور پھر حضرت سیدہ آمنہ نے میرے نبی دی پرورش فرمائی حضور دی عمر 6 سال ہوئی تو حضور دی پاک والدہ فرما دیا میں نے حضور سے کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں تمہارے باپ کی قبر پر حضرت عبداللہ کے مزار پر تو حضور فرمانے میں پہلی باری اپنی والدہ دے نال اپنے والد دی قبر تے پہنچیا ابوا دے مقام تے پہلی دفعہ اپنی والدہ دے نال اپنے والد کی قبر پر حاضری دینے کے لیے حضور 6 سال دی عمر اتھے پہنچے اور اتفاق دیکھو جب اتھے پہنچے تو حضرت سیدہ آمنہ نو تیز بخار ہو گیا نبی کی والدہ کو تیز بخار ہو گیا اور حضرت سیدہ آمنہ نے بھی جامن دا ارادہ کر لیا ابن حشام لکھ گئے کہ حضرت سیدہ آمنہ نے حضور نو اپنے کول بلایا اپنے کول بلا کے اپنے یتیم بیٹے دے سر تے ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے میں قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں رب کعبہ کی قسم میں نے ابن حشام کے جو 2 جملے پڑھے ان 2 جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا میں آج وہ 2 جملے آپ کو سنانے جا رہا ہوں اگر آپ محبت سے سنیں تو اپنے اندر محبت بھی دیکھیے سنیے جملے آخری جملے ہیں نبی کی والدہ کے حضرت سیدہ آمنہ کے ابن حشام لکھ دیں کہ حضرت سیدہ آمنہ نے حضور دے سر تے ہاتھ رکھیا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر باقی نے فنا ہونا ہے ہر باقی نے فنا ہونا ہے اور بیٹا سن میں نہیں جا رہی ہوں میں بھی جا رہی ہوں لیکن بیٹا سن میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا وَذِكْرَ بَاقٍ میرا ذکر باقی رہا گل کرو حضرت آمنہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے ایک باری ہو رہا کچھ بس اب سنیے آج سے 1400 سال پہلے نبی کی والدہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے ہر باقی نے فنا ہونا ہے بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن بیٹا سن وَذِكْرَ بَاقٍ میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہا حضور پوچھے اماں تسی جا رہے ہو تو ایدہ ذکر کی میں باقی رہا تو سیدہ آمنہ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا میں جا رہی ہوں میرا ذکر باقی رہا کیوں کیونکہ وَوَلَدْتُ طُہْرًا میں تیرے ورگا ستھرا پتر چھوڑ کے جا رہی ہوں وَوَلَدْتُ طُہْرًا میں تیرے ورگا ستھرا پتر چھوڑ کے جا رہی ہوں لوگوں جنہاں ماما دے پتر ستھرے ہو میں انہاں دا ذکر کدی نہیں مٹیا جنہیں ماما دے پتر چنگی ہو میں انہاں دا ذکر کدی نہیں مٹیا کردا میں آج بینا ہر گلی ہر محلے ہر بازار کے اندر بینر لگیا کھلوتا ہے اور ہر جگہ ایک آواز آ رہی ہے اور لوگ آوازیں بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہے خوشی بھئی آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی ہے خوشی بھئی آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی آج بھی حضرت آمنہ کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے کیونکہ جنہاں ماما دے پتر چنگے ہو میں انہاں دا ذکر کدی نہیں مٹیا کرتا میرے نبی کے حضرت سیدہ آمنہ کے آخری لفظ تھے اور ابن حشام لکھ دیں کہ حضرت سیدہ آمنہ نے بولنا بند کی تھا تو حضور اپنی والدہ سے لپٹ لپٹ کر روتے اور فرماتے اماں تو بولتی کیوں نہیں یہ آخری لفظ تھے حضرت سیدہ آمنہ کے بس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور دی آمد تو پہلے حضور دے والد فوت ہو گئے تو آپ یتیم پیدا ہوئے ربیع الاول دا مہینہ آ گیا
सोमवार दी रात आ गई और मेरे नबी दे नूर दा ज़हूर हो गए। पूरी कायनात विच एक बहार आ गई। और अल्लाह दा करम देखो, अल्लाह ने करम ऐसा फरमाया कि अल्लाह ने हर मां को पुत्र अता फरमाया, अल्लाह ने हर मां को बेटा अता फरमाया। हर जगह खुशी है, हर जगह बहारा है, हर घर में ये खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है। अरब का एक कबीला ओदा कारोबार कि अमीरां दे बाल पालने ते इनाम लवना, ये उस कबीले का कारोबार था। उस कबीले को पता लग गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरैशियां को पुत्र दिते, सारा कबीला तैयार हो गया। उसे कबीले के अंदर एक औरत है जिसका नाम है हलीमा सादिया, वो भी उस काफिले के अंदर शामिल हुई। शहर मक्का के करीब पहुंची। हजरत सैयदा आमिना फरमा दी कि हजरत हलीमा जो मेरे कोल आई तो अजब मंजर है। आप फरमा दिए मैं शहर मक्का में पहुंची, हुजूर दे घर का पता पूछ के हुजूर दे दर अक़दस ते पहुंची। मैं दरवाजा खटखटाया, रहमत दा बुआ खुल गया। हजरत हलीमा सादिया फरमा दिए मैं हुजूर दे कोल आई तो क्या मंजर वेखिया। हुजूर दे तले सबस कपड़ा, उत्ते सफेद कपड़ा, नूर दियां शुआवां पईयां निकल दियां ने जेड़ियां अर्श बरी नाल गुफ्तगू पईयां कर दियां। हजरत हलीमा सादिया फरमा दिया मैं नजरा टिकावन की कोशिश करनी है, नजरा टिकदियां नहीं। मैं हुजूर नु चाया, सीने नाल लाया, बाहर आ गई। मैं हुजूर नु बाहर लेके आई। बाहर मेरा खामिद खलोता है, हारिस सवारी लेके खलोता है। मैंने हारिस को हुजूर का दीदार कराया तो हारिस ने मैंने आखे हलीमा अगर ये बच्चा मिल जाए तो समझी सब कुछ मिल गया। कोई मुतालबा ना करी, कोई तकाजा ना करी, लालच ना करी, बस ये मिल जाए तो समझिए सब कुछ मिल गया। हजरत हलीमा सादिया फरमा दिया असी दोए मियां बीवी हुजूर नु झोली विच पा के सवारी ते बह गए। असी मक्के दी बस्ती तो बाहर निकले। जदों बाहर निकले तो मेरे नाल दा सारा काफिला मक्के दी बस्ती तो बाहर, उन्होंने अपने खैमे उतारे, खैमे लगाए, पड़ाव डालिया। चूंकि शाम पै गई, छोटे बच्चे को ला, सारे ने फैसला किया कि रात इतना ही गुजारी जाए। हजरत हलीमा सादिया फरमा दिया मैं भी अपना सामान उतारिया, खैमा लगाया और हुजूर नु झोली में पाया और अपने खैमे ला गई। और फिर सारी रात बैठ के मैं हुजूर दा चेहरा देखा। हजरत हलीमा सादिया फरमा दी सुबह का वेला होया, सारियां दाइयां मेरे खैमे में कट्ठियां होने लग गई। उन्हें मेरे को पूछा हलीमा सारी रात तेरे खैमे का दीवा बलदा रहा। मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि जैसे मेरी बोली आपको समझ नहीं आ रही। मैंने आपको शुरू से कहा था कि मैं बहुत बेसुरा आदमी हूं, मेरे में सुर नहीं है। आप इतनी देर से सुर सुन रहे थे और इतनी खूबसूरत आवाजें सुन रहे थे, मेरे को आवाज नहीं है। मैं तो हुजूर की बातें सुनाना चाहता हूं बस। अगर आपका मतलब पूरा हो जाए ठीक है, अगर आपके ज़ौक़ को पूरा ना कर सकूं तो ये मेरी बस अपनी किस्मत है। बहरहाल मेरा कोई और मौजू नहीं है। मैं तो जितनी देर भी आपसे बातें करूंगा बस अपने रसूल की बात करूंगा। दोबारा गोश गुजार करता हूं, सुनिए। हजरत हलीमा सादिया फरमा दिया सुबह का वेला होया, सारियां दाइयां मेरे खैमे में कट्ठियां होने लग गई। सवाल जवाब शुरू हो गए। उन्हें आख्या हलीमा सारी रात तेरे खैमे का दीवा बलता रहा, चिराग जलता रहा। मालूम होता है जिन्हों का बाल चाहे उन्हें तेरा घर बड़ा भरे, उन्हें माल बड़ा दिता है, तेरे अंदर हुरूर आया, सारी रात दीवा बलता रहे तो अपना चिराग नहीं बुझाया। जो जवाब हजरत हलीमा सादिया ने दिता है ना, रब्बे काबा की कसम मेरा दिल आता है ये जवाब सोने के पानी नाल लिखा। अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन इस यकीन नाल सुनाइंदा पिया भाई जेड़ा बंदा मुहब्बत नाल सुन सी ना ओदा मुंह ही मिठा हो जाए। मुझे तो सिर्फ इन्होंने चाय पिलाई है, खाने का लारा लगाया है और मैं आपको मिठाई खिला रहा हूं।
آپ کا منہ میٹھا کرا رہا ہوں اور مٹھائی پیش کر رہا ہوں اور یقین سے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں. مٹھائی نہ ہو میں ان آکسا کہ اگر تھوڑا منہ میٹھا نہ ہو میں بات کروں گا. اگر آپ کا منہ میٹھا نہ ہو میری ساری تقریر میں واپس دی ہوا ہے عبد الحکیم نال لائے جیسے میں اپنی ساری باتیں واپس لے رہا ہوں. آئیے آپ کا منہ میٹھا کرا رہا ہوں, ہو جاوے منہ میٹھا. میلاد پر تو لوگ بڑی مٹھائی بانٹتے ہیں, میں بھی مٹھائی پیش کر رہا ہوں اور آپ کا منہ میٹھا کرا رہا ہوں. محفل میلاد میں آنے والوں منہ میٹھا کرو اور مٹھائی کھاؤ, اور اگر منہ میٹھا ہو جائے مجھے صرف سبحان اللہ کا جواب مل جائے, مجھے پتہ لگ جائے بنے نہ منہ میٹھا ہو گیا. آئیے آپ کا منہ میٹھا کرا رہا ہوں. سنیے حضرت علیمہ سعدیہ فرما دیا دائیاں جمع ہو گئی, سوال شروع ہو گئے. ساری رات تیرے خیمے تے ڈیبا بلتا رہے, اپنا چراغ نہیں بجھایا, بڑا مال ملے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جڑا جواب دیتے وہ جواب بطور مٹھائی آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تسی ساریاں دائیاں نو غلط فہمی ہو گئی, میرے خیمے دے اندر ساری رات چراغ نہیں چلتا رہا, محمد دا چہرہ چمکتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روشنی کسی چراغ کی نہ تھی, یہ روشنی کسی چراغ کی نہ تھی, یہ حضور کے چہرے مبارک کی روشنی تھی. حضرت علیمہ سعدیہ فرما دیا صبح دا ویلا ہویا, سواریاں تے سامان لدی گئے, واپسی دا سفر شروع ہو گیا. آمن دا منظر ہو رہا, جامن دا منظر ہو رہا. آمن ویلے ڈاچی دیا مہارا میرے ہاتھ تھے چاہے, ہن حضور دے ہاتھ تھے چاہے. حضرت علیمہ سعدیہ فرما دیا آمن ویلے میری سواری سب تو پچھے آ, پر جامن ویلے محمد دی سواری سب تو اگے. جڑیاں برکتاں مکے بچ بستیاں حضرت علیمہ سعدیہ فرما دیا اور رحمتہ میرے گھر وسن لگ. بس میرے نبی دا بچپن گزریا. آئیے میرے نبی دا بچپن گزریا, میرے نبی تے جوانی آ گئی, میرے نبی دی ظاہری عمر 40 سال ہو گئی. حضور غار حرا وچ بیٹھے, اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل قرآن لے جا. محبوب نو آکھ غار چھوڑیں, باہر نکلیں, آج اپنی نبوت دا اعلان کر چھوڑیں. جبریل آئے, قرآن سنایا, میرے نبی نے غار چھوڑی, باہر نکلے, کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے, اعلان ہونے لگ گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون دخل الجنہ. لوگوں میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاسو. آسمان سے قرآن اترا, میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, تو پھر قرآن رکا نہیں, آسمان تو قرآن کی برسات ہو گئی. قرآن دے 3 سپارے آ گئے, قرآن 7 منظران دے وچ تقسیم ہو گیا. قرآن دی 114 سورتاں آسمان سے زمین پر آ گئی. انہاں 114 سورتاں دے وچوں ایک سورت آج میں تھوڑے سامنے پڑھی, قرآن دا آخری سپارہ سورۃ البلد, اور میں نے اس کی تلاوت کی. اور 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا انتخاب کیا اور وہ دیا صرف 4 ایتاں پڑھ گئے. اگر اجازت دیو تو صرف ترجمہ کر کے تھوڑے کو اجازت لینا چاہتا ہوں. اب پہنچا ہوں اپنے موضوع پر, ہوں پہنچے اپنے موضوع تے, لیکن بس نبی دے بناون تو گل چھیڑی ہے اور یہاں تک لے کر آیا. بہت ساری گلاں چھوڑ کے اپنی منزل تک پہنچا ہوں. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں, میں نہیں لگتا ہے کہ صرف اس چک دے بندے نہیں, ظاہر ہے دوسرے چکوک سے بھی لوگ اپنے جلوس لے کر اور اپنی محبتیں لے کر یہاں آئے ہیں, تو انہوں نے واپس بھی جانا ہے. میں اختصار کروں اور آپ کی جان بخشی کا اعلان کروں. سنیے قرآن, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد. قرآن چنگا نہیں لگا تھا, اب آپ کو پسند آیا, اب آپ مجھے بھی پسند آئے. میں دوبارہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کتنا ذوق ہے. یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرمائیدہ میں نے قسم اس شہر میں, قسم پچھلے ہی بولیں, قسم اس شہر میں. یہ اللہ کا قرآن ہے. وہ شہر کیڑا ہے جدی عرب پہ قسمہ چل رہا ہے. شہر کیڑا ہے
جدیا رب پہ قسمہ چاہتا ہے زبان اللہ رب العزت نے اس شہر دا نام نہیں دسیا اللہ نے اس شہر دا نام نہیں دسیا پتہ نہیں فیصل آباد دی قسم چاہی سو اسلام آباد دی قسم چاہی سو واللہ عالم میں نہیں جاندا میں تا قرآن پڑھیا وچ ایک اشارہ پڑھیا زبان عربی دے اندر ہاذا اے اس میں اشارہ ہوندا ہے اور اے اتھے بولیا جاندا ہے جڑا بہو نیڑے ہوئے جو بہت قریب ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے ہاذا ہاذا اللہ نے بھی قرآن چوہ لفظ استعمال کیتا ہے فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمائیدہ میں نے قسم اس شہر وہ شہر کیڑا ہے اللہ اس شہر دا نام نہیں دسیا چونکہ رب نام نہیں دسیا گل کلیڑے چاہ گئی پتہ نہیں توڑے پاس لفظ بندے بولیں دے نہیں گویڑ دا لفظ بولے جائے تو پھر تو آپ مانا بھی سکتے تو صحیح راوی تیران دے ہو تو میں ہی راوی تیران آدھا اصل میں یہ وجہ ہے نا بہت سے لفظ ایسے ہیں جو میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولتے ہیں تو آئیے سنیے لوگ سوچیں لگ گئے پتہ کرو کیڑا شہر ہے جدیاں قسمہ رب پہ چاہتا ہے علماء مفسرین محدثین کھوج چ لگ گئے پتہ کرو کیڑا شہر ہے جدی قسم پہ رب چاہتا پہ علماء کا خیال ہے مفسرین کی رائے ہے محدثین کے قول ہے کہ قرآن دیا اے ایتا جس وقت نازل ہوں گا حضور مکہ وچ کتھے شہر مکہ وچ تو علماء دا خیال بن گیا میں رب اس شہر دا نام نہیں نہ دسیا ایتا چونکہ مکہ وچ نازل ہوں گے لگدا انہیں کہ اللہ نے شہر مکہ دی قسم اٹھائی اب میں صرف 5 منٹ لوں گا میں اس پر بحث نہیں کروں گا صرف 5 منٹ لوں گا اور اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا میں 4 آیتیں پڑھ گیا اور صرف 2 دا ترجمہ کرے سا 2 ادھاریاں رہ گئیاں چونکہ میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں صرف 2 آیات کا ترجمہ کروں گا 2 ادھاری رکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان لفظوں کا نور آپ کو عطا فرمائے پہلا لفظ سنیے اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمائیدہ قسم اس شہر دی علماء دا خیال ہے کہ یہ جڑی قسم اللہ نے چاہی اے شہر مکہ دی قسم چاہی کیڑے شہر دی آؤ اللہ کو پوچھنے اللہ تو ساڈا رب اسی تیرے بندے ایڈا وڈا مجمع سارے دا ہکو سوال ہے ایک سوال کا جواب چاہیے اللہ تو قسم چاہیے شہر مکہ دی اے پوچھنا چاہتے کہ اللہ اس شہر مکہ دے وچ ایو جی کئی خوبی ہے کہ تو شہر مکہ دی قسم اٹھائی اللہ اس پر قسم چاہیے کہ تیرے شہر مکہ دے وچ تیرا کعبہ ہے مسجد حرام ہے طواف ہے مطاف ہے زمزم دا چشمہ ہے حجر اسود دا پتھر ہے صفا تے مروہ دیا پہاڑیاں عرفات اور مزدلفہ دے میدان نہیں سن دے بیٹھے اللہ قسم چامن دی وجہ دس کیوں قسم اٹھائی کعبے کی وجہ سے مسجد حرام کی وجہ سے طواف یا مطاف کی وجہ سے تو جواب خداوندی سنیے اللہ نے فرمایا قسم کعبے دی وجہ تو نہیں چاہی مسجد حرام دی وجہ تو نہیں چاہی طواف یا مطاف دی وجہ تو نہیں چاہی بلکہ اللہ فرمائدہ قسم اس پر اونچائی کہ وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ شہرت میرا محمد رانتا ہے قسم کعبے دی وجہ تو نہیں چاہی اپنے محبوب دی نسبت دی وجہ تو چاہی کعبہ تو پہلے بھی ہاں اللہ نے پہلے کبھی قسم نہیں چاہی اللہ ہون قسم پہ چاہتا ہے کیوں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ فرمائدہ قسم اس پر اونچائی کہ اس مٹی نے میرے یار دے پیرانو چمے جدن مٹی نے دے محبوب دے پیرانو چمے پھر اللہ نے قرآن بڑھا کے آکھیا ہے اللہ فرمائدہ ہون میں نے شہر دی قسم کیونکہ دیا گلیاں دے بچ میرا یار ٹوٹا اور میں دیکھیا ہے ہر بندہ اپنا گھر اتھے بڑھائیں گا جتنے سہولت زیادہ ہو کیوں جی ہر شخص وہاں گھر بناتا ہے یہاں سہولت ہو پانی کے نکاس کا انتظام ہو پختہ سڑک ہو ہسپتال ہو
سکول ہو، لوگ تلاش کرتے تھوڑے چک کی چکے بندے رقبہ بیچ کے فیصل آباد مکان بنا کے بیٹھے نہیں بیٹھے؟ کیوں؟ برادری چھوڑ دی، اپنا چک چھوڑ دیا، وسیب چھوڑ دیا۔ انہوں نے کوئی پوچھو کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی وہاں سہولت زیادہ ہے، وہاں دن رات کی ٹریفک ہے، ڈاکٹرز ہیں، ہسپتال ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس واسطے سہولت زیادہ ہے۔ ہر بندہ اپنا گھر اتھے بڑھائی ہے جتنے سہولت زیادہ ہوئے۔ اللہ سائیں اپنا گھر اتھے بڑھائی بیٹھا ہے جتنے مدو زمین اس پانی کوئی۔ آپ جا کے دیکھیں شہر مکہ میں پانی نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے اور پتھر بھی کالے کالے پہاڑ ہیں، سبزہ نہیں اگتا، ایسی زمین تے اللہ نے گھر بنایا ہے۔ میں پوچھن تے مجبور تو ہویا مولا ہر شخص اپنا گھر وہاں بناتا ہے جہاں سہولت زیادہ ہے، تو اس جگہ تے ساری کائنات دا رب ہو کے گھر اتھے بنایا ہی جتھے پانی کوئی نہیں۔ جواب خدا بندی آیا، اللہ فرمائیں گے کعبہ اس واسطے بنایا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اتھے میرے یار نے جمنا ہے، جتھے محبوب آمنا ہے کعبہ اتھا ہی بنا سکتا۔ لوگوں، اللہ نے جو شان جو مقام میرے نبی کو عطا فرمایا وہ عزت اللہ نے کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ میں نے 4 آیات پڑھی تھی، میں نے 2 پر اپنا موضوع مکمل کیا چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ شاید آذانیں بھی آ رہی ہیں اور وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا اور کچھ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، میں نے بڑی محنت سے بڑی کوشش سے اور کچھ میڈیسن استعمال کر کے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ میں نے کہا وعدہ کیا ہے، ورنہ میری طبیعت یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں سفر کروں اور آپ لوگوں سے گفتگو کروں۔ ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا کہ آپ آرام کریں، لیکن میں نے کہا بھئی دوست اب آپ سے وعدہ کیا ہے تو میں نے وعدہ وفا کرنا مناسب سمجھا، اور اس آس پہ گھر سے نکلا ہوں کہ حضور کا ذکر کروں گا تو حضور کی باتوں سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑی دوائی ہے جو میں نے استعمال کی ہے کہ میں نے حضور کا ذکر کیا تو امید ہے کہ حضور کی باتیں میرے لیے شفا کا سامان بنے گی۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ رب العزت اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔